خالد صاحب کافی کرٹیکل صورتحال تھی، لیکن یہ طے کیا گیا تھا کہ آئین کے مطابق آزاد کشمیر کے الیکشن مقررہ وقت کے اندر ہوں گے، اور اس سلسلے کے اندر پہلے مرحلے کے اندر ہم نے دیکھا کہ میر پور ڈویژن کے اندر الیکشن منعقد ہوئے، لیکن عوام نے تو اپنا رسپانس دیا، لیکن دو سیاسی جماعتوں کے درمیان، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مظفر آباد کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتوں کے درمیان سٹنگ ہوئی ہے، کچھ معاملہ طے پائیں تاکہ پولیٹیکل جو ٹمپریچر ہے اس کو نیچے لایا جائے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو 21 نشستوں کے اوپر انتخابات ہونے جا رہے ہیں جہاں پر ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، یہ مرحلہ الٹیمیٹلی وہ پوزیشن کلیئر کر دے گا کہ اب کس کا پلڑا بھاری ہے، کون حکومت بنانے جا رہا ہے؟ تو پیپلز پارٹی نے اپنا بھرپور زور ڈیفینیٹلی اس مرحلے پر لگایا ہوا ہے، لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں پہلے مرحلے کے بعد جو دونوں جماعتوں میں تلخی تھی، بلاول بھٹو نے یہاں تک دھمکی دے دی تھی کہ اگر اگلے مرحلے میں دھاندلی ہوئی یا ہمیں مطلوبہ نشستیں نہ ملی تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کانٹیکس میں جاننا چاہتا ہوں، کچھ معاملات آپس میں طے پائے ہیں، جفیاں شپیاں تو ڈل رہی تھیں، ہم نے دیکھی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں، سننے میں 2-3 راؤنڈ ہوئے ہیں مظفر آباد کے اندر، تو ذرا اندر کی صورتحال ہمارے ساتھ شیئر کیجیے ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ اچھا، بلاول صاحب بڑے برہم ہوئے کیونکہ ان کے لیے نتائج جو تھے نا غیر متوقع تھے۔ ٹھیک، جو آزاد کشمیر کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے لیے بالکل غیر متوقع نہیں تھے، لیکن انہیں دھچکا لگا، ظاہری بات ہے، تو اس پہ وہ غصہ کھایا، انہوں نے بیانات بھی داغے کہ الٹی گنتی تو پتہ نہیں، یہ تو فیصلہ کریں گے، یہ تو ابھی لفظی گولہ باری سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو وہ بالکل ہوئے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب مظفر آباد میں موجود ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب اور یہ ساری لیڈرشپ نے، یر بخاری صاحب بھی اور وزیر امور کشمیر امیر مقام بھی یہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کو اصل میں حقیقت میں اختلافات تحفظات ہیں کیا؟ جی، وہ ہمیں آپ پرنٹ میں دیجئے، کچھ چیزیں ثبوت ہے۔ انہوں نے بتایا نہیں کم نشستیں دی ہیں آپ نے، زیادہ نشستیں چاہیے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے جہاں جہاں ان کا ایک حلقہ ہے چودھری یاسین صاحب کا جو صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آبائی حلقے سے شکست کھائی ہے انہوں نے، وہاں پر ان کی شکایت ہے کہ 30 کے قریب پولنگ سٹیشن جو ہیں وہاں پر ان کو تالے لگا کر بند کر کے دونس دانسلی کی یہ ٹھپے لگائے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں جہاں جہاں پیپلز پارٹی کو تحفظات ہوں گے، پولنگ سٹیشنز کی بات کر رہا ہوں میں، حلقے پورے کی نہیں بات کر رہا، تو وہاں آپ ری پولنگ کروا لیں جہاں آپ کو تحفظات ہیں۔ تو ابھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹمپریچر تھوڑا سا نیچے بھی آ گیا، آپ کو پتہ 2-3 دن سے کوئی اس طرح کا بیان نہیں داغا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی معاملہ ٹھیک ہے، ابھی بھی موجود ہے، دونوں کے آتے ہیں، آج واپس آ جائیں گے کیونکہ انتخابی ممبرات کا ہے ختم ہو چکی ہے 48 گھنٹے پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ انتخابی میں، لیکن معاملات تقریباً ابھی ان کی شیر و شکر ہو گئے ہیں، جفیاں ڈل گئی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، تو ان کے تحفظات دور کرنا پڑیں گے، ٹھیک ہے، تحفظات دور کرنا پڑیں گے۔ اب خاص صاحب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو ہمارے ناظرین بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا جواب صرف خواجہ متین صاحب دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے مرحلے کے اندر جو آپ کی پریڈکشن تھی جو کہ بڑی ریئلسٹک تھی، جو کہ آپ نے گراس روٹ لیول سے انفارمیشن کلیکٹ کی اور آپ نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کی، ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کی، اب جو 21 نشستوں کے اوپر انتخاب ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا نمبر ہے جو کہ اگلے آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ کلیئر کر دے گا۔ وہاں پہ اگر حلقے وائز ہمیں بتا سکیں یا اوورال پارٹی وائز بتا سکیں کہ ان حلقوں میں کس کس جگہ پر کس جماعت کے امیدوار کا پلڑا بھاری ہے، ممکنہ طور کے اوپر عوام کے رجحان کے مطابق کیا نتائج آ سکتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اچھا بھٹی صاحب، سب سے پہلے جو آپ نے بتایا کہ 21 نشستیں ہیں، 12 مہاجرین مقیم پاکستان نشستیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے 9 جو نشستیں ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک نشست وہ بلوچستان کے اندر بھی ہے اور سندھ کے اندر بھی ہے، ایک پوری کراچی کے اندر ہے، 2 ہوگی، ایک پختونخوا کے اندر ہے۔ اب 9 پنجاب اور نون لیگ وہاں مضبوط جماعت ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر رکھا، مقابلہ پی ٹی آئی اور نون کا ہونا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں آپ کو کمزور ہے نا، غلط بات جو کہ حقیقت ہے آپ کے مطابق، آپ کے میرے مطابق پیپلز پارٹی تو نہیں مانتی نا جس چیز کو، مانتی کیوں نہیں مانتی؟ یہ بات اور وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی ان کے دیکھ لینا، عام انتخابات ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کی پنجاب میں وہ کمزور ہے نا، تو یہ جو 9 ہیں، ٹھیک ہے، یہاں مضبوط ہے۔ ایک دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک نشست لیتی ہے ہمیشہ سے کیونکہ کراچی میں نشست ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں مضبوط ہے نا، پہلے پنجاب کے حوالے سے 9 نشستوں کی یہاں استحکام میں پاکستان پارٹی کے بھی ایک قافلی کا بھی امیدوار ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے، سب کو پتا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے زعماء کو پتا ہے، کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، ٹھیک ہے، جو کہاں پہ ایک نشست ہے، ایک نشست ہے، اور ایک پختونخوا میں بھی نشست ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ماجد خان انتخاب میں حصہ لیتے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے پچھلا انتخاب میں حصہ لیا تھا، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں، ان کا ذاتی وہاں ووٹ بینک ہے، تو شاید پیپلز پارٹی کو 1-2
اور ایک ادھر سے بھی ایک 2 امیدوار کھڑے کیے انہوں نے ٹھیک ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یعنی کہ 8-4 کر لیں 9-3 کر لیں. بیچ میں کاف علی کا بھی گجرات میں ایک ان کے طاقتور امیدوار ہیں ٹھیک ہے. اچھے امیدوار ہیں. اس طرح استحکام پاکستان پارٹی کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک یونائٹڈ کشمیر موومنٹ کے بھی امیدوار ہیں, وہ بھی تگڑے ہیں. یاسر ہے ان کا نام, وہ بھی ان کی بھی اچھی پوزیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہو گیا یہاں پلڑا مہاجرین کی نشستوں پر نون کا پلڑا باری ہے. ٹھیک ہے. بھٹی صاحب اب آ جاتے ہیں مظفر آباد ڈویژن کی طرف. مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع ہیں. ایک مظفر آباد خود ضلع ہے, ایک جہلم ویلی ہے, ایک نیلم ویلی. مظفر آباد کی یہ جو ساری 9 نشستیں بنتی ہیں, نیلم کی, جہلم کی, اب یہاں پر بھی 3-4 بڑے مقابلے ہونے والے ہیں. قائم مقام صدر ہیں, وہ مظفر آباد سے کھاوڑا ایک حلقہ, وہاں سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں. اسی طرح راجہ فروخ حیدر ہے, مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم ہیں, وہ بھی ذرا مشکل میں دکھائی دیتے ہیں. سردار تنویر الیاس خان صدر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے, وہ بھی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں, وہ بھی مشکل میں دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے شاہ غلام قادر ہیں, 2 حلقوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں. ایک میں ان کی پوزیشن بہتر بتائی جا رہی ہے اور ایک میں دونوں بھی کہہ رہے ہیں جیت سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں یہاں کا جو نتیجہ ہے. استحکام پاکستان کے ایک امیدوار ہے یہاں سے, وہ سردار تبارک, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوٹلہ کا ایک حلقہ ہے جہاں سے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جوید ایوب ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ نون لیگ ذرا وہاں کمزور پوزیشن پہ ہے. تو یہاں کا نتیجہ اگر دیکھیں تو نون لیگ کو مظفر آباد ڈویژن میں بھی ایج نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی نتیجہ جو ہے میرپور ڈویژن سے اس سے کچھ زیادہ مختلف ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے 12 نشستوں کا بھی بتا دیا, وہاں بھی ایج ہے اور یہاں بھی ایج ہے, لیکن نتیجہ تو ظاہری بات ہے جب بیلٹ باکس کھلیں گے وہاں آئے گا. اور پھر تسلیم کرنے پر بھی ہے نا. آپ نے دیکھا کہ میرپور ڈویژن کا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا ٹوٹلی نتیجہ. بالکل. تو یہاں بھی پھر تسلیم, یہاں تو پھر اگر یہ بھی اسی طرح کے جو بتائے جا رہے ہیں, جو سرویز ہم نے کیے ہیں, نتائج آ رہے ہیں, تو پھر بلاول بھٹو کا غصہ زیادہ ہو سکتا ہے.